السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جنوری کی 30 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان، افغانستان، بھارت، امریکہ اور دنیا بھر سے ملنے والی اہم خبروں کے ساتھ آج کا بلٹن پیش ہے۔ پہلے یہاں واشنگٹن سے خبر۔ واشنگٹن ڈی سی کے قریب فضا میں ایک مسافر طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر میں تصادم ہوا ہے۔ مسافر طیارہ رونلڈ ریگن واشنگٹن نیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے لیے نیچے آ رہا تھا جب دریائے پوٹومک پر ہیلی کاپٹر سے ٹکرا گیا۔ مسافر طیارے میں عملے کے 4 ارکان سمیت 64 افراد سوار تھے، جبکہ ہیلی کاپٹر میں 3 اہلکار موجود تھے۔ اس حادثے کے نتیجے میں درجنوں ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ریگن نیشنل ایئرپورٹ پر ہونے والے اندوہناک حادثے سے مکمل طور پر آگاہ ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مطابق فوجی ہیلی کاپٹر اور مسافر طیارے میں تصادم ایک بری صورتحال ہے جس سے بچنا چاہیے تھا۔ دریائے پوٹومک کے قریب ریسکیو اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ امریکی نیشنل ویدر سروس نے سرد موسم میں دریائے پوٹومک میں پانی شدید ٹھنڈا ہونے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ حادثے کے بعد رونلڈ ریگن ایئرپورٹ پر فضائی آپریشنز معطل کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلی رپورٹوں کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آئیے۔ ادھر کریملن نے جمعرات کو تصدیق کی ہے کہ واشنگٹن میں گر کر تباہ ہونے والے طیارے میں روسی شہری بھی سوار تھے۔ کریملن کے مطابق یہ اطلاعات بھی ہیں کہ مسافروں میں ایک چیمپئن اسکیٹر جوڑا بھی شامل ہے۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے جہاز میں سوار روسیوں کے اہل خانہ اور دوستوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے متنازعہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پیکا کو مکمل طور پر منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کمیشن نے اسے بنیادی انسانی حقوق، آزادی اظہار اور پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ پی اے سی اے ترمیمی بل 2025 پر مشاورتی اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں صحافی یونینز، بار ایسوسی ایشنز اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے اظہار رائے کی آزادی پر پابندیوں پر تحفظات کا اظہار کیا۔ اسی دوران انسانی حقوق کے لیے یورپی یونین کے خصوصی نمائندے اولف اسکاک نے بھی آزادی اظہار کو روکنے کے لیے حالیہ حکومتی اقدامات کی مخالفت کی اور بنیادی حقوق کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وہ اس وقت پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ یورپی یونین کے نمائندے نے حکومت پر زور دیا کہ وہ فوجی عدالتوں کو شہریوں کے خلاف مقدمات کی پیروی کے لیے استعمال نہ کرے اور اظہار رائے کی آزادی کو محدود کرنے کے لیے حالیہ اقدامات کی مخالفت کرے۔ افغانستان کے ساتھ ملحقہ پاکستان کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ میں ایک فوجی میجر سمیت 2 اہلکار جان دے بیٹھے اور 3 زخمی ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق مبینہ عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ مخبروں کی اطلاع پر کی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 6 مبینہ عسکریت پسند بھی ہلاک ہو گئے۔ کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان میں شامل کمانڈر حافظ گل بہادر کے گروپ نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ اور میجر سمیت 2 اہلکاروں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ بھارت نے شمالی ریاست اتر پردیش میں مہا کمبھ میلے کے موقع پر بھگدڑ میں درجنوں افراد کی ہلاکت کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ بھگدڑ بدھ کو اس وقت شروع ہوئی جب لاکھوں لوگ مقدس دریا کے پانیوں میں نہانے کے لیے جمع ہوئے۔ سینئر پولیس آفیسر ویبو کرشنا نے بتایا ہے
کہ حکام نے فوری طور پر بچاؤ اور امدادی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ 90 زخمیوں کو ہسپتال لے جایا گیا ہے، تاہم 30 عقیدت مند ہلاک ہو گئے ہیں۔ 2 ہفتے قبل شروع ہونے والے اس میلے میں اب تک تقریباً 280 ملین افراد نے شرکت کی۔ توقع ہے کہ کچھ ہفتے جاری رہنے والے اس میلے میں تقریباً 400 ملین افراد شریک ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈروں نے بھگدڑ کے لیے بد انتظامی کا حوالہ دیتے ہوئے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ تہوار کے انتظامات کو بہتر بنائے۔ مقامی میڈیا نے بھی ایسے واقعات سے بچنے کے لیے بہتر منصوبہ بندی کی بات کی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کو حراست میں لینے کے لیکن رائلی ایکٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس قانون کے تحت ان غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لیا جائے گا جن پر کسی جرم کے ارتکاب کا الزام ہے۔ مجرمانہ سرگرمیوں کے مرتکب غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لینے کے بل کے حق میں ڈیموکریٹک پارٹی کے 46 ارکان نے بھی ووٹ دیا۔ بل کی مخالفت میں 156 ارکان نے ووٹ دیے۔ پیو ریسرچ سینٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 2022 تک امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کی تعداد لگ بھگ 1 کروڑ 10 لاکھ تھی۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو نے جمعرات کو غزہ جنگ بندی کے تازہ ترین تبادلے میں رہا کیے گئے 3 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر نے کہا کہ وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کے ساتھ مل کر آج کے لیے طے شدہ دہشت گردوں کی رہائی اس وقت تک مؤخر کرنے کی ہدایت کی ہے جب تک کہ آنے والے مراحل میں اسرائیلی یرغمالیوں کی بحفاظت واپسی یقینی نہیں ہو جاتی۔ حماس کے ایک ذریعے نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ گروپ ثالثوں کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ اسرائیل پر جمعرات کو 110 قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ اس سے پہلے اسرائیلی یرغمالی اقام برجر کی رہائی کے موقع پر شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ فلسطینیوں نے ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے نمائندوں کو حماس کے ارکان کے ساتھ رہائی کے دستاویزات پر دستخط کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ شام میں بشار الاسد حکومت کا خاتمہ کرنے والے باغی گروپ کے رہنما احمد الشرا ملک کے نئے عبوری صدر بن گئے ہیں۔ سابق حکومت کا تختہ الٹنے والے عسکری دھڑوں کے کمانڈروں نے بدھ کو نئی حکومت کی تشکیل کے دوران احمد الشرا کو صدر مقرر کیا۔ انہیں اس وقت تک ایک عبوری قانون ساز کونسل کی تشکیل کا اختیار دیا گیا ہے جب تک مستقل آئین کی توثیق نہیں ہو جاتی۔ 43 سالہ الشرا نے سن 2017 سے باغیوں کے اتحاد میں شامل کلیدی گروپ حیات تحریر الشام کی قیادت کی ہے اور سن 2024 میں حزب اختلاف کی ان کارروائیوں میں اہم کردار ادا کیا ہے جن کے نتیجے میں اسد حکومت کا خاتمہ ہوا۔ الشرا نے ایک جامع حکومت کی تشکیل کرنے اور بالآخر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا ہے۔ انتخابات کے انعقاد میں 4 سال لگ سکتے ہیں۔ چین میں نئے سال کی آمد لائٹ شوز اور ثقافتی ورثے کی نمائش سے شروع ہوئی۔ بدھ کے روز شروع ہونے والا یہ سال سانپ کا ہے۔ چینی نیا سال چینی لوگوں کے لیے سب سے اہم روایتی تہوار کے طور پر خاندانی میل ملاپ، میلوں کے انعقاد اور تفریح کا ایک موقع ہوتا ہے۔ اسے باہر کا تہوار بھی کہتے ہیں۔ مختلف تھیمز میں رنگ برنگ لالٹینیں ثقافتی ورثے اور چینی نئے سال کی روایات کو ظاہر کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو نے دسمبر سن 2024 میں بہار کے اس تہوار کو انسانیت کے اہم ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے منگل کے روز اعلان کیا کہ پیرس کے مشہور زمانہ لورا میوزیم میں اٹلی کے تخلیق کار لیونارڈو ونچی کے شاہکار خوبصورت مسکراہٹ سے منسوب مونا لیزا کو الگ سے ایک کمرہ ملے گا۔
اس میوزیم کو اپڈیٹ کرنے کے منصوبے پر 10 سال کا عرصہ لگے گا۔ سالانہ اوسط 90 لاکھ کے قریب سیاحوں کو مرغوب کرنے والا میوزیم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے براہ راست آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔